اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور چاہیے کہ دیکھے ہر نفس جو اس نے آگے بھیجا کل کے لیے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے. إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، بے شک اللہ تعالیٰ خبر رکھنے والا ہے جو تم عمل کرتے ہو. وَلَا تَكُونُوا، اور نہ ہو جاؤ تم کالذین، ان لوگوں کی طرح، نسوا اللہ، جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، پس بھلا دیا انہوں نے اپنے نفسوں کو. اولئک هم الفاسقون، یہی لوگ ہیں نافرمانی کرنے والے. لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ، نہیں برابر آگ والے اور جنت والے. اصحاب الجنت هم الفائزون، جنت والے وہی کامیاب ہونے والے ہیں. لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم نازل کرتے اس قرآن کو کسی پہاڑ پر، لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، یقیناً دیکھتے آپ اس کو دبا ہوا، ٹکڑے ٹکڑے ہونے والا اللہ کے خوف سے. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اور یہ مثالیں ہم ان کو بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے. لعلہم یتفکرون، تاکہ وہ غور و فکر کریں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین،
سورۃ الحشر کا آخری رکوع آیت نمبر 18 سے لے کر 21 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے قبل منافقین کا تذکرہ آپ نے سنا کہ کس طرح انہوں نے مسلمانوں کے خلاف کفار کو لڑائی پر تیار کرنے کی کوشش کی اور ان کو اپنا ساتھ دینے کی یقین دہانی کرائی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے مذموم ارادے خاک میں ملائے اور ان کی وضاحت فرما دی. فرمایا کہ ان کی مثال شیطان کی طرح ہے، جیسے وہ انسان کو کہتے ہیں کفر کر، فلما کفر قال انی بریء منک، جب انسان کفر کر لیتا ہے شیطان اس سے بری ہو جاتا ہے، بیزار ہو جاتا ہے. یہی حالت ان کی ہے. آج کے سبق میں اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے آخرت کی تیاری اور تقوی کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اور ساتھ ساتھ قرآن کریم کی عظمت اور قرآن کریم کی بزرگی کو بھی بیان فرمایا اور اس میں غور و خوض کرنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا. فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہی انسان کو نیک اعمال کرواتا ہے اور برے اعمال سے روکتا ہے. اللہ ہم سب کو تقوی نصیب فرمائے. اور جنت اللہ نے متقین کے لیے تیار کی ہے. فرمایا اعدت للمتقین، جنت تیار ہی پرہیزگاروں کے لیے کی گئی ہے، متقین کے لیے. اور شروع میں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، فرمایا کہ یہ قرآن کریم ہے ہی ہدایت پرہیزگاروں کے لیے، تقوی والوں کے لیے. یعنی قرآن سے فائدہ اٹھانے والے بھی متقین ہیں، جنت کے وارث بھی متقین ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن عربی غیر ذی عوج لعلہم یتقون، قرآن ہم نے نازل اس لیے کیا تاکہ لوگوں کے اندر تقوی پیدا ہو. اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزہ اس لیے فرض کیا تاکہ لوگوں کے اندر تقوی پیدا ہو. اور ایک جگہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، فرمایا کہ قربانی کرنے والے جانوروں کا خون اور گوشت یہ اللہ تک نہیں پہنچتا، اللہ تک تمہارا تقوی پہنچتا ہے. یہ بار بار تقوی 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 اللہ تعالیٰ اس لیے فرما رہے ہیں کہ جنت ہے ہی متقین کے لیے، ہے ہی پرہیزگاروں کے لیے. سورۃ النساء میں فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اس ذات سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. اور اسی میں آگے فرماتے ہیں واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اللہ سے ڈرو، رشتوں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرو. ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تمہارے اوپر نگران ہے. ایک جگہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے اور موت سے پہلے سچے مسلمان بن جاؤ. ایک جگہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور بات کرو تو سیدھی بات کرو، اور اس کی وجہ سے اللہ تمہارے حالات بھی درست فرمائے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا. تو یہ بار بار اللہ فرماتے ہیں تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، تقوی کے ساتھ ہی کامیابی ہے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. آمین. تقوی کا معنی کیا ہے؟ پرہیزگاری. پرہیز کا معنی ہوتا ہے بچنا، کسی چیز سے پرہیز کرنا، اس سے بچنا. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تقوی کی تفسیر، تو انہوں نے فرمایا کہ جیسے خاردار جھاڑیاں ہوں، کانٹے والی جھاڑیاں ہوں، بیچ میں چھوٹا سا راستہ ہو، اس پگڈنڈی سے بندہ کیسے گزرتا ہے؟ فرمایا کہ کپڑے سمیٹ لیتا ہے تاکہ کانٹے کپڑوں میں نہ چبھیں، جسم میں نہ لگیں، اور پھر سمٹ کر بندہ وہاں سے گزرتا ہے. فرمایا بس اسی چیز کا نام ہے تقوی، کہ دنیا کے اندر انسان اللہ کی نافرمانیوں سے، گناہوں سے، چاہے وہ عقائد کے اندر ہوں، کفر و شرک ہو، یا دل کے ساتھ تعلق ہو ان کا، حسد ہو، بغض ہو، کینہ ہو، یا ظاہری وجود کے ساتھ تعلق ہو، آنکھوں کا غلط دیکھنا ہو، زبان کا غلط بولنا ہو، کان کا غلط سننا ہو، یا جناب ان کا کسی بھی گناہ کے ساتھ تعلق ہو، اخلاقی برائی کے ساتھ تعلق ہو، جتنے بھی یہ اللہ کی نافرمانیوں کے کانٹے ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچا بچا کے گزرنے کا نام ہی تقویٰ ہے.
بس اللہ تعالیٰ یہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اور اس میں انسان سے کوتاہیاں بھی ہو جاتی ہیں، جیسے بندہ جیسے اس پگڈنڈی پہ چلتے کوئی کانٹا لگ بھی جاتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ بندہ پھر لگ گیا تو پھر ادھر ہی کھڑا رہ جائے، ورنہ اس کو نکال کے بندہ اپنی منزل کی طرف جاتا ہے۔ بس یہ ہے کہ اس سے توبہ، کانٹے کا نکالنا کیا ہے کہ بندہ گناہ سے توبہ کرے اور پھر آگے بڑھتا چلا جائے، یہی زندگی ہے۔ اسی بزرگ نے کہا نا، کسی نے پوچھا جی حضرت جی وہ بعض دفعہ غلطی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جائے، کیا کریں، بڑا شرمندہ ہوتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا بھائی یہ ایک کشتی ہے میری اور میرے نفس کے ساتھ، کبھی وہ گراتا ہے کبھی میں گراتا ہوں، چھوڑنا نہیں ہے۔ جو میدان چھوڑ کر بھاگ گیا نا بس پھر وہ شکست کھا جاتا ہے، چھوڑنا نہیں، میدان میں رہنا ہے، یعنی توبہ کے میدان میں بھاگنا نہیں ہے۔ گناہ غلطی ہو جائے اللہ سے معافی مانگو، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، لیکن یہ نہیں کہ بس اس گناہ پہ بندہ ڈٹ جائے یا اصرار کرے یا پھر اسی پہ لگا رہے، توبہ کرے، غلطی ہو جائے اللہ سے معافی مانگے، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ ضرور معاف فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش میں لگا رہے، اور بس اسی چیز کا نام ہے تقویٰ۔ اور یہ کام آنے والا ہے کل، یہاں اللہ نے فرمایا لے غد، غد کہتے ہیں کل کو، اس سے اللہ تعالیٰ اشارہ یہ کر رہے ہیں کہ بس یہ کوئی قیامت بہت دور نہیں ہے کہ تجھے اس تقوی کا، تجھے اس پرہیزگاری کا فائدہ کوئی بڑے عرصے بعد ملے گا، یہ بات نہیں ہے، آج کرے گا تو کل ملے گا، سمجھے؟ فرمایا کہ دنیا گویا کے دو دن ہے، ایک کرنے کا دن ہے اور دوسرا پانے کا دن ہے، آج کرو گے تو کل تجھے مل جائے گا، کل حاصل ہو جائے گا۔ اور ایک تفسیر میں لکھا ہے کہ جنت کے دروازے پر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ما عملنا وجدنا، جو ہم نے عمل کیا وہ ہم نے پا لیا، وما قدمنا ربحنا، اور جو ہم نے آگے بھیجا اس کا تو ہمیں بڑا نفع مل گیا، اس کا ہمیں بہت بڑا نفع مل گیا، یعنی کوئی تھوڑا اسی طرح نہیں ملا، اس کو کئی گنا کر کے جب ہمیں بدلے میں دے دیا گیا، اور جو ہم نے پیچھے چھوڑا اس کا کیا ہوا، کہ وہی ہمیں خسارہ ہوا، جو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا بس وہی ہمیں خسارہ ہوا۔ الدنیا یوم وفیہا صوم، دنیا بس ایک دن ہے اور اس میں ہم روزے سے، دنیا یوم وفیہا صوم، ایک دن ہے اور اس میں روزہ ہے، جیسے روزے دار کو کہو جناب پانی بھی نہیں پینا اور یہ چیز آگے یہ بھی نہیں کھانی، یہ بھی نہیں کھانی، بس 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 بس, بس اسی چیز کا نام تقویٰ ہے۔ اللہ میں نصیب فرمائے۔ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور چاہیے کہ غور کرے ہر شخص، ہر نفس اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے بس تھوڑی دیر سوچ لیا کریں، میرے سمیت اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، تھوڑی دیر ہم سوچ لیا کریں کہ آج دن میں میں نے کون کون سے ایسے کام کیے جو مجھے کل فائدہ دینے والے ہیں، اور کون کون سے ایسے کام کیے جو مجھے کل نقصان دینے والے ہیں۔ بس سونے سے پہلے ذرا سوچ کر جو غلطی والے کام ہیں ان پہ توبہ کر لے، یا اللہ غلطی ہو گئی ہے، انشاءاللہ اس سے اللہ تعالیٰ گناہ چھوڑنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ بس تھوڑا بندہ غور کر لے کہ میں نے آج دن کو جو کام کیے ہیں ان میں کتنے ایسے کام ہیں جو میرے لیے بہتر تھے، مجھے کرنے چاہیے تھے، اور کتنے میں نے ایسے کام کیے جو مجھے نہیں کرنے چاہیے تھے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ اور دوسرے کا اللہ تعالیٰ فرماتے ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، فرمایا جو متقی لوگ ہیں، اذا مسهم طائف من الشیطان، جب شیطان ان کو چھوتا ہے، یعنی جب ان سے گناہ ہو جاتے ہیں، جب ان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، تذکروا فوراً دھیان کرتے ہیں، اللہ کی طرف ان کا دھیان ہوتا ہے، اللہ ان کو یاد آ جاتا ہے، اور پھر فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، اچانک وہ دیکھنا شروع کرتے ہیں اور اپنے اللہ سے توبہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ انہیں اس وقت تک چین نہیں آتا جب تک اپنے اللہ سے معافی مانگ کے اپنے روٹھے ہوئے رب کو راضی نہیں کر لیتے، اور اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے سے بڑے خوش ہوتے ہیں۔ فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جس نے گناہ سے توبہ کر لی وہ ایسا ہو گیا گویا اس نے گناہ کیا ہی کوئی نہیں تھا، اللہ یوں اس کو معاف فرما دے۔ اس لیے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں نا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم
لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میرے گناہ گار بندوں سے اللہ کی رحمت سے تم نے نا امید نہیں ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اگر تمہارے گناہ زیادہ ہو گئے تو ڈرنے کی بات نہیں، مجھ سے توبہ کرو، میں اللہ تمہارے سب گناہوں کو معاف کر دوں گا. سبحان اللہ. فرمایا میں نہیں معاف کروں گا تو کون کرے گا؟ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں نا وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، ارے کون ہے جو گناہوں کو معاف کرے تمہارے اللہ کے علاوہ؟ وہ نہیں معاف کرے گا تو تمہیں کون معاف کرے گا؟ فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر بندہ غور کرے کل کے لیے اس نے کیا تیار کیا ہوا ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو. اب غور کرنا، اس آیت میں اتقوا اللہ 2 دفعہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اور آگے واتقوا اللہ. ایک آیت میں 2 دفعہ اللہ فرماتے ہیں اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. مفسرین فرماتے ہیں پہلی دفعہ جو کہا نا اتقوا اللہ، یہ عقائد میں ہے، شرک سے بچو، کفر سے بچو، منافقت سے بچو. دوسری دفعہ جب اتقوا اللہ آیا ہے یہ اعمال کے متعلق آیا ہے، جھوٹ سے بچو، زنا سے بچو، حرام خوری سے بچو، حرام کاری سے بچو. اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ. فرمایا بد اعتقادی بھی چھوڑ دو، بد اعمالی بھی چھوڑ دو. کیوں؟ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ خبر رکھنے والا ہے جو تم عمل کرتے ہو. ساری کائنات کی نگاہوں سے تو چھپ جاؤ گے، رب کی نگاہ سے کوئی چھپ نہیں سکتا. تیرے دل کے خیالات کو بھی جاننے والا کون ہے؟ اس لیے حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں سورۃ لقمان میں 21ویں پارے میں، فرمایا یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ. اے میرے بچے، اگر کوئی ذرہ بر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چھوٹی سی چیز ہو، کسی پتھر کی چٹان کے اندر ہو، 7 آسمانوں میں سے کسی آسمان کے کونے کے اندر ہو، زمینوں میں سے کسی جگہ چھپا دی گئی ہو، ساری دنیا سے تو چھپ جائے گی لیکن رب کی نگاہ سے نہیں چھپ سکتی. اللہ تعالیٰ ان اللہ خبیر بما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو اللہ ان اعمال کی خبر رکھنے والا ہے. اور پھر فرماتے ہیں ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ. ایک تو فرمایا تقوی اختیار کرو، یہ کام کرنے کا ہے، اور کون سا کام نہ کرو اگلی آیت میں وہ بتایا. فرمایا ولا تکونوا، اور تم نہ ہو جاؤ کالذین، ان لوگوں کی طرح نسوا اللہ، جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. اللہ، جو غافل ہو گئے اللہ سے اور جنہوں نے بھلا ہی دیا اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے، ان لوگوں کی طرح غافل نہ بن جاؤ. فرمایا ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ، ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. پھر کیا ہوا؟ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ نے بھی بھلا دیا ان کی نفسوں کو. جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا پھر اللہ تعالیٰ تو کسی کا محتاج نہیں ہے نا، وہ تو غنی ذات ہے. جب انسانوں کو اللہ کی پرواہ نہیں، اللہ الصمد، وہ تو ہے ہی بے نیاز، اسے پھر کیا لگے؟ مجبوری تو ہماری ہے، اللہ کی تو کوئی مجبوری نہیں ہے نا. اور اللہ تعالیٰ سورۃ طٰ میں فرماتے ہیں 16ویں پارے میں فرماتے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. ارے کس کو اللہ نے بھلایا؟ یہ کون شخص ہے جس نے اللہ کو بھلایا؟ اللہ فرماتے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے میری نصیحت سے منہ موڑ لیا، جس نے میرے قرآن سے منہ موڑ لیا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا،
دو سزائیں میں اللہ اس کو دوں گا، ایک تو اس کی معیشت برباد کر دوں گا۔ آج ہم پھرتے ہیں امریکہ کے پیچھے، معیشت ہماری ترقی کر گئی، کبھی کہاں پھرتے ہیں، کبھی کس ملک میں، کبھی کس ملک میں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے قرآن سے جو موڑے گا، منہ موڑے گا، معیشت برباد ہو جائے گی اس کی۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، معیشت اس کی تنگ کر دوں گا۔ اور دوسری سزا یہ ہوگی وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، دن قیامت میں اس کو اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ محشر کے میدان میں جہاں ساری کائنات کے انسان جمع ہوں گے، اس کو نابینا کر کے اللہ اٹھائیں گے، یہ چیخ کر کہے گا قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، اے میرے پروردگار مجھے اندھا کیوں کر دیا گیا، حالانکہ دنیا میں میں دیکھا کرتا تھا، میری آنکھیں موجود تھیں۔ اللہ کریم کی طرف سے جواب آئے گا قال كذلك آتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، ارے دنیا میں تیرے پاس میری آیتیں آئی تھیں، تو نے میری آیتوں کو بھلا دیا، آج میری رحمت نے تجھے بھلا دیا ہے۔ تو استغفر اللہ، اللہ نے اس دن کی ذلت سے محفوظ فرمایا۔ یہاں اللہ یہی بات فرماتے ہیں ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے میرے آیات کو بھلا دیا اور میری رحمت نے پھر ان کو بھلا دیا۔ فرمایا وَلَا تَكُونُوا، اے میرے بندو مت ہو جاؤ، دھیان کرو، غور کرو، کالذین، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ، نسوا اللہ فانساہم، جنہوں نے اللہ کو بھلایا، اللہ نے بھی انساہم انفسہم، ان کے نفس اور ان کی جانوں کو بھلا دیا۔ اولئک ہم الفاسقون، نتیجہ کیا نکلا؟ پھر یہ لوگ فاسق بن گئے۔ تو جو کرنا، ایک گناہ ہوا، دل پہ سیاہ داغ لگ گیا، بندے کو اللہ یاد آیا، اللہ نہ بھلایا، توبہ کی تو گناہ معاف ہو گیا، دل صاف ہو گیا، اللہ اس سے راضی ہو گئے۔ لیکن اگر اللہ بھلا دیا، اگلا گناہ کیا، پھر اگلا کیا، پھر اگلا کیا، کرتا ہی چلا گیا، اللہ کی طرف کبھی دھیان نہ کیا، کبھی توبہ نہ کی، تو پھر نتیجہ یہ نکلا دل سیاہ ہو گیا، اللہ کے ہاں اس کا نام فاسق پڑ گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ دنیا میں ہم کئی جگہ فارم فل کرتے ہیں نا، مذہب کا خانہ ہم مسلم پہ ٹک کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کے ہاں بھی مسلمان ہوں پھر مزہ آئے گا۔ کہیں اللہ کے ہاں فاسق نہ لکھا ہوا ہو نام، کہیں اللہ کے ہاں کوئی اور نام نہ لکھا ہوا ہو، بس یہ اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمایا۔ اولئک هم الفاسقون، جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ کے ہاں ان کا نام پھر فاسق لکھ لیا جائے گا، پھر وہ فاسق شمار ہوں گے۔ اور مت سمجھو کہ مومن اور فاسق برابر ہوں گے، مت سمجھو فرما بردار اور نافرمان برابر ہوں گے، یہ مت دھیان کرو فرمایا مشرک اور موحد اکٹھے ہوں گے، یہ مت گمان کرو مخلص اور منافق ایک جیسے ہوں گے، فرمایا نہیں ایسے نہیں ہوگا۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، برابر نہیں ہے آگ والے اور جنت والے، یہ ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ ایک بندہ گناہ کر کر کے باغی بن چکا ہے، فاسق بن چکا ہے، منافق اور کافر بن چکا ہے، دوسرا فرما برداری کر کر کے مخلص موحد مومن بن چکا ہے، یہ دونوں برابر کیسے ہو جائیں گے؟ جسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا افنجعل المسلمین کالفجار، افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم فرما برداروں کو مجرموں کی طرح کر دیں گے؟ یہ دونوں برابر ہوں گے؟ فرمایا نہ، ما لکم کیف تحکمون، ارے کیا ہو گیا، کیسی باتیں کرتے ہو، یہ دونوں برابر تو نہیں ہوں گے، بلکہ محشر والے دن اعلان ہوگا وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، مجرموں آج الگ ہو جاؤ، تمہارے لیے اکٹھا رہنا اب مناسب نہیں ہے، تم الگ ہو جاؤ، میرے ماننے والے الگ ہو جائیں گے۔
اور اس سے قبل سورہ حدید میں ہم پڑھ چکے ہیں فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ، اللہ ایک دیوار قائم کر دیں گے، ادھر رحمت ہوگی، ادھر اللہ کا عذاب اور اللہ کی پکڑ ہوگی۔ اس لیے اللہ کریم فرماتے ہیں یہ برابر نہیں ہے آگ والے اور جنت والے۔ اصحاب الجنت هم الفائزون، جنت والے تو بڑے اعلیٰ درجوں پر فائز ہوں گے، بہت بڑی کامیابی کے ساتھ کامیاب اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ۔ ہمارے استاد کہا کرتے تھے، ایسے درس دیتے ہوئی نا، آخر میں مولانا بشیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے قرآن پروندہ موتی ہے، قرآن پروندہ موتی ہے، واقعی قرآن کے موتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آگے اللہ کیا فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن، اگر ہم نازل کرتے نا اس قرآن کو علی جبل، کسی پہاڑ پر، کسی بہت بڑے پہاڑ پر قرآن نازل ہوتا تو کیا ہوتا؟ لرأیتہ، اے بندے تو دیکھتا اس پہاڑ کو، خاشعا، دب جاتا قرآن کے بوجھ کی وجہ سے، متصدعا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا، من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر کی وجہ سے۔ اللہ اکبر، یہ کلام الہی، یہ کوئی معمولی بات ہے؟ فرمایا کہ اگر یہ نازل ہوتا کسی بڑے پہاڑ پہ تو ہوتا کیا؟ فرمایا کہ ریزہ ریزہ اور ٹکڑے ٹکڑے۔ مفسرین نے اس کے دو مطلب بیان فرمائے ہیں۔ فرمایا ایک مطلب تو اس کا یہ ہے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی آتی تھی نا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بالکل پسینہ پسینہ ہو جاتا، وجود آپ کا پسینہ پسینہ ہو جاتا تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ سخت سردی کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آتی تو آپ بالکل پسینہ پسینہ ہو جایا کرتے، پسینہ پسینہ۔ سوال پیدا ہوتا، مشرکین کہا کرتے تھے قرآن اکٹھا کیوں نہیں اترا، ایک دن ہی کیوں نہیں اترا؟ فرمایا تمہیں کیا معلوم یہ کتنی عظمت والی کتاب ہے، دو آیتیں اترتی ہیں میرے محبوب پہ تو ان کو پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے، اگر ہم بڑے پہاڑ پہ نازل کرتے وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ تو ہم نے عظمت اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے کہ ان کا دل برداشت کر رہا ہے میرے کلام کو۔ تم کیا جانو قرآن کی عظمت کیا ہے، تمہیں کیا معلوم کہتے اکٹھا کیوں نہیں اترا، تمہیں کیا معلوم کہ جناب یہ قرآن کتنی عظمت اور کتنی شان والا ہے۔ یہاں تو میرے محبوب پر ایک آیت اترتی ہے، سخت سردی کے اندر بھی آپ کو پسینہ آ جاتا ہے، یہ تو میرے محبوب کا قلب اطہر ہے جو اس قرآن کی ہیبت اور اس کی عظمت کو برداشت کر رہا ہے، ورنہ بڑے سے بڑا پہاڑ بھی برداشت نہ کر سکتا۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے، یہاں پہ اللہ ان لوگوں کو کہتے ہیں لوگوں تمہارے دل کتنے سخت ہیں کہ میرا قرآن سن کر نرم نہیں ہوتے، میرا کلام سن کر تمہارے دل نرم نہیں ہوتے۔ یہ اتنی شان والا کلام ہے، بڑے پہاڑ پہ بھی نازل ہوتا تو وہ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، تم اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، پتھر سے بھی زیادہ تمہارے دل سخت ہو گئے ہیں کہ جناب میرا کلام سن کر تمہارے دل نرم ہی نہیں ہوتے۔ فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم اس قرآن کو نازل کرتے نا کسی پہاڑ پر، لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، وہ دب جاتا اور پھر ریزہ ریزہ ہو جاتا اللہ کے خوف کی وجہ سے۔ اور ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ۔ فرمایا اللہ کریم نے بڑا اچھا کلام تمہارے اوپر نازل کیا ہے، جب میرے بندے یہ میرا کلام سنتے ہیں بدن پہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر میرے حکم کے آگے ان کے سر جھک جایا کرتے ہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے گھر کے اندر دعوت تھی اور وہاں شراب کا دور چل رہا تھا، کیونکہ شراب حرام نہیں تھی، تو باہر کوئی آواز آئی، کہاں پہ باہر جا کے دیکھو کون ہے بولنے والا، چونکہ اس وقت اسپیکر وغیرہ تو تھے نہیں، گلیوں میں اعلان ہوتے تھے، جیسے آج بھی اعلان ہوتا ہے تو چپ کرو جی کوئی اعلان ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیا اعلان ہو رہا ہے، فرمایا جاؤ دیکھو باہر کیا اعلان ہو رہا ہے۔ تو کہتے ہیں میں واپس آ کے میں نے بتایا کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی اعلان کر رہے تھے اور یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام کر دی ہے۔ بس
یہ بات سننی تھی، جس کے ہاتھ میں پیالہ تھا اس نے ادھر ہی رکھ دیا اور کہا انس ان مٹکوں کو توڑ دو۔ فرمانے لگے کہ وہ شراب کے مٹکے تک توڑ ڈالے اور مدینہ کی گلیوں میں شراب اس طرح بہ رہی تھی جس طرح بارش کا پانی بہتا ہے۔ دوسری بات نہیں کی کہ بس اب جناب یہ جو پہلے خریدا ہوا ہے اس کو واپس کریں یا یہ کیا کریں، جیسے ہم 100 بہانے کرتے ہیں، مطلب کوئی بہانہ نہیں کیا، ادھر ہی تو بس جاؤ، اللہ نے حرام کر دیے، بس اب اس کو اجتناب کرنا۔ اہل ایمان یوں ہوتے ہیں، اللہ کی آیات جب سامنے آ جاتی ہیں، جس کام کو اللہ تعالیٰ نے حرام بتایا اس سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ اس طرح نہیں جناب کہ سود اللہ تعالیٰ نے حرام بتایا نا قرآن پاک میں، اور صرف حرام ہی نہیں بتایا، یہاں تک بتایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ جو سود کو نہیں چھوڑتا، لیکن پھر بھی آگے مسلمان تعویلیں کرتے، کہیں نہ کہیں سے گنجائش نکالنے کی کوشش کرتے۔ یہ فرمایا میرے کلام کی بات آ جائے، فرمایا اس کے قریب ہی نہ جاؤ جس کام سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہیں، ان کے درمیان میں کچھ شک والی چیزیں ہیں، اور میں اپنے آپ کو شک والی چیزوں سے ہی بچاؤں۔ حرام تو نہ اپنی جگہ پہ، جس چیز میں شک پڑ جائے اس کے قریب ہی نہ جاؤ، کہو بس اس کی میں قریب نہیں جاتا کہیں اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ شک والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، تم اللہ کے ہاں جب جاؤ گے اللہ کے مہمان بن کر جاؤ گے، مجرم بن کر نہیں جاؤ گے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ یہ پہاڑ والی مثال یہ اللہ تو نے بیان کی، کیوں بیان کی؟ ہمیں یہ لوگوں کے لیے بیان کی، یہ لوگوں کے سمجھانے کے لیے بیان کیا۔ پہاڑ میری ہیبت سے کانپتا ہے، تجھے کیا ہو گیا انسان؟ لعلہم یتفکرون، تاکہ یہ لوگ غور و فکر کریں اور میری آیات میں غور کریں اور سمجھیں اور موت سے پہلے موت کی تیاری کریں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ولتنظر، اور چاہیے کہ غور کرے، نفس، ہر نفس، ما قدمت لغد، جو اس نے آگے بھیجا کل کے لیے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ خبر رکھنے والا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ ولا تکونوا کالذین، اور نہ ہو جاؤ تم ان لوگوں کی طرح، نسوا اللہ فانساہم انفسہم، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلایا بس اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے نفسوں کو بھلا دیا۔ اولئک هم الفاسقون، یہی لوگ فاسق ہیں۔ لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، برابر نہیں آگ والے اور جنت والے۔ اصحاب الجنت هم الفائزون، جنت والے تو وہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ لو انزلنا هذا القرآن، اگر ہم نازل کرتے اس قرآن کو، علی جبل، ایک پہاڑ پر، لرأیتہ، آپ دیکھتے اس کو، خاشعا، ڈرنے والا، دبا ہوا، متصدعا من خشیت اللہ، ریزہ ریزہ ہونے والا اللہ کے خوف سے۔ وتلک الامثال نضربها للناس، اور یہ مثالیں ہم بیان کرتے ہیں ان کو لوگوں کے لیے، لعلہم یتفکرون، تاکہ وہ غور و فکر کریں۔